بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ عزیز طلبہ، میں اللہ تعالیٰ سے دعا گو ہوں کہ اللہ تعالیٰ آپ سب کو اور مجھے اپنی امان میں رکھے۔ تو ہم نے جو سلسلہ درس شروع کیا ہوا ہے، اب ہم اسی کو آگے بڑھاتے ہیں، مطالعہ پاکستان کا۔ جیسا کہ ہم نے پچھلے سبق میں جو نظریے کی تعریف پڑھی تھی، اس کے ماخذ پڑھے تھے، تو آج ہم نظریے کی اہمیت پڑھتے ہیں کہ نظریے کی ایک قوم میں کیا اہمیت ہوتی ہے، کہ ایک جو نظریے کا قوم کے اندر کیا مقام ہوتا ہے۔ تو آج ہم نظریے کی اہمیت کو دیکھتے ہیں کہ نظریے کی کیا اہمیت ہے۔ تو ہم اپنا سبق شروع کرتے ہیں۔ نظریے کی اہمیت، امپورٹنس آف آئیڈیالوجی۔ نظریہ لوگوں کی سوچ کی عکاسی کرتا ہے، کہ جو نظریہ ہوتا ہے وہ اس قوم کے حامل، جو نظریے کی حامل قوم ہوتی ہے، اس کی سوچ کی عکاسی کرتا ہے۔ جیسا نظریہ ہوگا، اس سے یہ اندازہ لگانا قطعاً مشکل نہیں ہوگا کہ اس قوم کی سوچ کیسی ہے۔ اگر نظریہ اچھا ہوگا تو یقیناً قوم کی سوچ بھی اچھی ہوگی، لیکن اگر نظریہ اچھا نہیں ہوگا تو پھر یقیناً قوم کی جو سوچ ہے وہ بھی گھٹیا ہوگی، اچھی نہیں ہوگی۔ اقوام اسی وجہ سے زندہ نظر آتی ہیں۔ اگر کوئی قوم جو زندہ ہے اور ترقی کرتے ہوئے ہمیں نظر آتی ہے، تو اس کی اپنے نظریے کے ساتھ جو وابستگی ہے وہ اتنی ہی اچھی ہوگی، اتنی ہی مضبوط ہوگی۔ قوموں کی جو ترقی ہے، قوموں کی جو زندگی ہے، قوموں کا جو بڑا پن ہے، وہ ان کی نظریات کی بدولت ہوتا ہے۔ نظریہ انسان کے ایک دوسرے کے ساتھ قومی حقوق و فرائض کی وضاحت کرتا ہے۔ نظریہ یہ بتاتا ہے کہ میرے کیا حقوق ہیں اور میرے کیا فرائض ہیں۔ میرے حقوق و فرائض یا آپ کے حقوق و فرائض یا قوم کے افراد کے حقوق و فرائض کا جو تعین کرتا ہے وہ نظریہ کرتا ہے۔ نظریہ یہ ہمیں بتاتا ہے کہ جو دوسروں کے حقوق و فرائض ادا کرنا کتنے اہم ہیں۔ ماں باپ کے کیا حقوق ہیں، ماں باپ کے اولاد کے کیا فرائض ہیں، اولاد کو ماں باپ کے لیے کیا کرنا چاہیے، ماں باپ کو اولاد کے لیے کیا کرنا چاہیے۔ تو یہ تمام چیزیں نظریہ بتاتا ہے، نظریہ اس کی وضاحت کرتا ہے۔ نظریہ قوم کو متحد رکھنے میں مددگار ثابت ہوتا ہے۔ نظریہ ہی کسی قوم کو متحد اور مضبوط رکھتا ہے۔ جب نظریہ کمزور پڑتا ہے تو پھر قوموں کا شیرازہ بکھر جاتا ہے۔ اسی لیے ہمیں چاہیے کہ ہمارا جو نظریہ پاکستان ہے، ہمیں اس کے ساتھ مضبوطی کے ساتھ کاربند رہنا چاہیے۔ جب تک ہم اپنے نظریے کے ساتھ مضبوطی سے کاربند ہیں، اس وقت تک دنیا کی کوئی بھی طاقت، دنیا کی کوئی بھی قوم ہمیں نہیں بکھیر سکتی۔ اسے یوں بھی کہہ سکتے ہیں کہ مشکل حالات اور سماجی دباؤ یہ تھوڑا سا غلط پڑا گیا تھا، دوبارہ دیکھیے۔ نظریہ مقاصد کے حصول کے لیے ہر قسم کی مشکلات کا مقابلہ کرنے کی طاقت بخشتا ہے۔ نظریہ ہی قوموں کو مشکل حالات کا مقابلہ کرنے کی طاقت بخشتا ہے۔ اس کی مثال ہم کشمیر کی لے لیتے ہیں کہ کشمیر سے جو 70 سالوں سے جو کشمیریوں کو ظلم و جبر کا نشانہ بنایا جا رہا ہے، لیکن اس کے باوجود وہ اس ظلم و جبر اور ہر قسم کی مشکلات کا سامنا کرنے کے لیے بالکل توانا ہے، ان کے اندر وہ طاقت موجود ہے۔ تو جو وہ طاقت دی ہے وہ ان کے نظریے نے ان کو دی ہوئی ہے۔ نظریہ مقاصد کے حصول کے لیے جد و جہد کا جذبہ پیدا کرتا ہے اور مقصد کے حصول کو یقینی بناتا ہے۔ جو نظریہ ہے وہ مقاصد کے حصول کے لیے جد و جہد کا، کوشش کا جذبہ پیدا کرتا ہے۔ وہ قوموں کو یہ بتاتا ہے کہ تم نے اس کے لیے کیسے کوشش کرنی ہے اور کس انداز سے کوشش کرنی ہے، اور جب وہ کوشش کر چکتے ہیں، کوشش کے لیے آمادہ ہو جاتے ہیں، تو جو نظریہ ہی ان کو اس مقصد کے حصول کو یقینی بناتا ہے، ان کو یہ بتاتا ہے کہ تم نے اس کو کس انداز میں حاصل کرنا ہے۔ نظریہ انقلاب کو جنم دیتا ہے اور اس کی وجہ سے نئی راہیں نکلتی ہیں۔ نظریہ ہی کسی بھی زمانے میں کسی بھی جو معاشرے کے انقلاب کو جنم دیتا ہے۔ دنیا میں جتنے بھی انقلاب آئے ہیں ان کے پیچھے ایک مضبوط نظریہ ہے۔ ہم پاکستان کی تخلیق کو اگر دیکھ لیتے ہیں، پاکستان کے برصغیر کی تقسیم کو دیکھ لیتے ہیں، تو اس کے لیے بھی مسلمانوں نے اگر اپنا وطن حاصل کیا تھا، اس کے پیچھے ایک مضبوط نظریہ تھا، جس کو جو بروئے کار لاتے ہوئے انہوں نے اپنا ایک الگ وطن حاصل کیا۔
کوئی بھی نظریہ فوراً وجود میں نہیں آتا، بلکہ اس کے پیچھے کچھ واقعات کام کر رہے ہوتے ہیں۔ کوئی بھی سوچ ہے، کوئی بھی نظریہ ہے، وہ ایک دم سے پیدا نہیں ہو جاتا، بلکہ اس کے پیچھے بہت سارے واقعات، بہت سارے جو تصورات کام کر رہے ہوتے ہیں کہ اس کے پیچھے کون کون سے واقعات رونما ہوئے ہیں جس نے اس نظریے کو جنم دیا ہے۔ عام طور پر نظریہ معاشرے کے پسماندہ لوگوں میں محرومی کو ختم کرنے کے لیے وجود میں آتا ہے۔ جب کسی معاشرے میں لوگوں کو غریب رکھا جاتا ہے، ان کے حقوق مارے جاتے ہیں، ان کو ان کے حقوق نہیں دیے جاتے، تو پھر اس صورت میں ان کے اندر ایک خاص نظریہ جنم لیتا ہے۔ اسے یوں بھی کہہ سکتے ہیں کہ مشکل حالات اور سماجی دباؤ نظریے کو جنم دیتے ہیں، اور معاشرے میں مشکلات کے شکار لوگ اس کی طاقت بنتے ہیں کہ جب کسی معاشرے میں حالات مشکل ہوں گے، لوگوں کے حقوق دبائے جائیں گے، ان کو ان کے جائز حقوق نہیں دیے جائیں گے، تو پھر ان کے اندر ایک نظریہ جنم لے گا، ایک خاص سوچ ان کے اندر پیدا ہوگی۔ اور جو معاشرے میں مشکل کا شکار ہوتے ہیں، جو مشکلات کا شکار افراد ہوتے ہیں، وہ نظریے کی طاقت ہوتے ہیں، وہ نظریے کو مضبوطی سے تھام کر رکھتے ہیں۔ جس طرح امریکہ میں سیاہ رنگت کے لوگوں نے مساوی حقوق کے حصول کے لیے جدوجہد شروع کی، تو ان کا نظریہ مساوی حقوق کے حصول کے لیے تھا۔ تو امریکہ جو انسانی حقوق کا لمبردار بنتا ہے، تو اس کا بھی وہاں کے باشندوں نے بھی، جو وہاں کے سیاہ فام تھے، ان کے حقوق دبا لیے، ان کو مساوی حقوق نہیں دیے جاتے تھے۔ تو وہاں کے جو سیاہ فام لوگ تھے، انہوں نے اپنے حقوق کے لیے جدوجہد کی، اور انہوں نے اپنے جو مساوی حقوق کے لیے کوشش شروع کی، اور ان کا یہ نظریہ تھا کہ ہمیں مساوی حقوق حاصل ہونے چاہیے۔ ایک لمبے عرصے تک بنیادی انسانی حقوق سے محرومی نے ان میں مساوی حقوق کے حصول کے لیے ایک نظریے کو جنم دیا۔ ایک لمبے عرصے تک ان کو ان کے مساوی حقوق سے محروم رکھا گیا تھا، انسانوں کا ان کے ساتھ سلوک نہیں کیا جاتا تھا۔ تو ایک لمبا عرصہ جب وہ جو اپنے مساوی حقوق سے محروم رہے، تو ان کے اندر بھی یہ جو نظریہ پیدا ہوا، یہ سوچ پیدا ہوئی کہ ہمیں بھی جو سفید فام لوگ ہیں، ان جیسے ان کے مساوی حقوق ملنے چاہیے۔ تو اس وجہ سے ان کے اندر ایک نظریہ پیدا ہوا۔ اسی طرح برصغیر پاک و ہند کے مسلمانوں نے اپنے سماجی اور سیاسی حقوق کے حصول کے لیے جب جدوجہد شروع کی، تو اس کی وجہ انگریزوں اور ہندوؤں کا ظالمانہ رویہ تھا، جس نے مسلمانوں کے اندر آزادی کی لہر پیدا کی، اور مسلمانوں کے لیے علیحدہ وطن کے لیے نظریہ وجود میں آیا۔ تو اب برصغیر پاک و ہند کے جو مسلمان تھے، جب ان کے انگریزوں کے آنے کے بعد 1857 کی جنگ آزادی کے بعد جو انگریزوں نے مسلمانوں پر ظلم شروع کیا، اور ان کے ساتھ ہندو بھی مل گئے، تو مسلمانوں کو سماجی لحاظ سے، مسلمانوں کو معاشرتی لحاظ سے، اور مسلمانوں کو کاروباری لحاظ سے تباہ کیا۔ تو اس کے بعد مسلمانوں کے اندر ایک نظریہ پیدا ہونا شروع ہوا، اور اس نظریے نے ہی مسلمانوں کے اندر ایک آزادی کی لہر پیدا کی، مسلمانوں کو اپنے لیے علیحدہ وطن حاصل کرنے پر مجبور کیا۔ اس کے پیچھے ایک نظریہ تھا۔ اب وہ نظریہ جو پیدا ہوا ہے، اس کے پیچھے ایک سوچ ہے، اس کے پیچھے ایک ظالمانہ رویہ ہے، جو انگریزوں اور ہندوؤں کی طرف سے مسلمانوں کے ساتھ اپنایا گیا تھا۔ تو اس طرح نظریات وجود میں آتے ہیں۔ لہٰذا ہم کہہ سکتے ہیں کہ ہر نظریے کے پس پردہ تاریخ، روایات، رسم و رواج، مزاج، نفسیات اور مذہب جیسے عناصر شامل ہوتے ہیں۔ تو یہ تمام جو چیزیں ہیں جو نظریے کو جنم دینے کے لیے کافی ہوتی ہیں، ان میں تاریخ ہوتی ہے، ان میں جو پچھلی روایات ہوتی ہیں اسلاف کی، رسم و رواج اس میں ہوتے ہیں، مزاج اور نفسیات کا اہم حصہ ہوتا ہے، اور مذہب جو کا سب سے زیادہ نظریے کو جنم دینے میں کردار ہوتا ہے۔ یہی عناصر کسی بھی نظریے کی اہمیت کو اجاگر کرتے ہیں، اور یہی وہ عناصر ہیں جو نہ صرف نظریے کو جنم دیتے ہیں، بلکہ نظریے کی اہمیت کو بھی اجاگر کرتے ہیں۔ تو یہ تھی نظریے کی اہمیت کہ قوموں کے اندر نظریہ کس اہمیت کا حامل ہے۔ تو عزیز طلبہ، اتنا ہی آج کا ہمارا درس تھا، اور آج کی جو آپ کی مطالعہ پاکستان کی ڈائری ہے، وہ ہے نظریے کی اہمیت یاد کرنی ہے، اور اردو کی ڈائری رہ گئی تھی، وہ بھی میں اسی میں شامل کر رہا ہوں۔ اردو کی جو ڈائری ہے، وہ جو مشکل الفاظ کے معنی لکھوائے ہیں میں نے آپ کو، وہ آپ نے یاد بھی کرنے ہیں اور اپنی کتاب میں بھی لکھنے ہیں۔
اگلے درس تک کے لیے اللہ حافظ، اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کا حامی و ناصر ہو، آمین۔